اور حضرت مریم کو حکم یہ تھا خبردار تمہیں بات نہیں کرنی ہے، تمہیں چپ کر روزہ رکھنا ہے، تمہارا کام بولنا نہیں ہے۔ ہمیشہ بولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کبھی خاموش رہنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہارا کام خاموش رہنا ہے، اگر تم پر کوئی تہمت لگے، کوئی الزام لگے تو تم اشارہ کر دو اس بچے کی طرف، ہم نے اسے اس انداز سے بھیجا ہے نا، ہم نے تمہاری گود میں اس انداز سے دیا ہے۔ اللہ اکبر، بغیر باپ کے دنیا میں آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا، قرآن مجید کہتا ہے کہ جب انہوں نے اعتراض کیا، اے مریم ماں کا ابو کے، تمہارے باپ ایسے نہیں تھا، تمہاری ماں ایسی نہیں تھی، یہ بغیر باپ کے بچہ کیسے آ گیا؟ اب تہمت لگ رہی ہے کس پر؟ توجہ چاہوں گا، معصومہ پر، صاحب عصمت پر جب تہمت لگتی ہے۔ اللہ کا نظام بڑا عجیب اور عظیم ہے۔ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تو اللہ نے ابابیل کے لشکر سے مقابلہ کیا ہے۔ ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے اللہ نے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اگر ہاتھیوں کے مقابل اللہ ہاتھی بھیج دیتا تو گویا ان کی طاقت کو تسلیم کر لیتا، ان کو ذلیل کرنا ہی تو ان کی ناکامی ہے۔ اتنا سا معمولی سا پرندہ نحیف ناتوان میری آپ کی مٹھی میں آ جائے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ اور وہاں کتنا قوی ہیکل، کتنا کلفت پوست اور کھال والا جانور ہے، کتنی موٹی کھال والا جانور ہے، مگر پروردگار عالم نے اتنے بڑے جانور کو اتنے معمولی سے جانور سے شکست دے دی، کیونکہ اللہ کے گھر کو گرانے آ رہے تھے۔ اچھا، جب بیت اللہ کو کوئی کعبے کو گرانے کے لیے آئے تو اللہ معجزہ دکھاتا ہے، اور کوئی مولود کعبہ کی مخالفت غدیر کے میدان میں کرے تو وہاں بھی آسمان سے پتھر نازل ہوتا ہے۔ یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا میں تو کوئی بات کہتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ تو کہا پھر ہمیں اللہ ہی سے کہیے کہ وہ آسمان سے پتھر نازل کرے۔ اور آپ نے دیکھا کہ عجیب انداز ہے اللہ کا کہ وَمَا كَانَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم آپ کی امت کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ ان کے درمیان ہیں، نبی ان کے درمیان ہیں، اس لیے عذاب الہی نہیں آئے گا۔ یہ بھی قرآن ہے، اور یہ بھی قرآن ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا۔ یہ آیتوں کا تضاد نہیں ہے، یہ حیثیت کا اعلان ہے، یہ اہمیت کا اعلان ہے۔ خانہ کعبہ کو گراتے وقت بھی آپ دیکھا نبی مکرم کے دادا کا دور ہے، نبی کے چچا کا دور ہے، ابابیل کا لشکر آ گیا، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک کنکر نازل ہو رہا ہے۔ اچھا، میں یہ بھی کہتا ہوا گزر جاؤں جلدی سے، کیونکہ مجھے ایک بات والے مرحلے پہ پہنچنا ہے کہ مجھے تو کہیں تاریخ میں نظر نہیں آیا کہ نبی نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں۔ اچھا، کون کیا مانگ رہا ہے؟ عذاب مانگ رہا ہے۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ اسے علی کی ولایت قبول نہیں ہے۔ بغض علی کا بیمار عذاب ہی مانگتا ہے۔ اور نبی نے بھی عذاب کے لیے اور بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں۔ اچھا، میں بہت ہی ظریف سا جملہ کہتا ہوا گزروں، اگر آپ قبول فرمائیں، وہ کہیں نبی کے آس پاس ہی تھا نا، مگر عذاب آیا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اب اللہ کے طریقے دیکھیے کہ یہاں پر حضرت احدیت اپنے گھر بچانے کے لیے اس لشکر کو بھیج رہا ہے۔ مولا علی کی ولایت کیونکہ اللہ نے اعلان کروایا ہے، جو دم اور خم قولوا لا الہ الا اللہ میں ہے، وہی دم اور خم بلغ ما انزل میں ہے۔ غور کریں عزیزو، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ ولایت، یہ ولایت کا ہی در حقیقت مرکزیت ہے، محوریت ہے کہ جو ہمیں بہت ساری مشکلوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور وہاں بھی ایسا ہوا۔ اب یہاں ایک معصومہ کی عصمت پہ حرف آ رہا ہے۔ اے مریم، تمہارے تو باپ ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں ایسی نہیں تھی، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ تو فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کو جو سکھایا گیا تھا، جو پڑھایا گیا تھا،
جو بتایا گیا تھا کہ تمہیں بولنا نہیں ہے، فوراً حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا، یہ تو گہوارے کا بچہ ہے، گہوارے میں تو کوئی بچہ بولتا نہیں ہے۔ اچھا یقیناً اپنے بچوں کی طرح سمجھا جائے گا تو یہی جواب ہوگا، یہ ہمارے بچے تو گہوارے میں نہیں بولتے۔ تو ایک مرتبہ آواز آئی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، زیادہ میں حاشیے میں نہ رہ جاؤں، عجیب بات ہے، عیسیٰ جس نبی کے نواسے کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ تو ماں کی گود میں نبی ہے، اور ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے ہماری کتابوں میں، تعلیمی کتابوں میں، نصابی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کی عظمت بھی بیان ہو رہی ہے، نبی کی سینہ چاک کیا گیا جی، دھویا گیا، اور یہ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ تاریخ سے عقائد پڑھنے ہیں یا عقائد سے تاریخ کو پرکھنا ہے؟ کوئی قاعدہ قانون ہے یا نہیں؟ جو مسلمہ قرآنی اور صحیح حدیث کے نظریات اور عقائد ہیں ان کی روشنی میں تاریخ کو پرکھنا ہے، تب جا کے سالم تاریخ اور بلکہ تاریخ کی تقسیم بھی ہو جائے گی، مسلمان کی تاریخ یا اسلام کی تاریخ۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ دو طرح کی علیحدہ تاریخیں ہیں، ایک مسلمان کی تاریخ ہے اور ایک اسلام کی تاریخ ہے۔ مسلمان کی تاریخ اسلام کی تاریخ نہیں ہے۔ مسلمان کی تاریخ تو مسلمان کو شرمندہ کرتی ہے، اور اسلام کی تاریخ مسلمان کو سرخرو کرتی ہے۔ وہ اسلام کی تاریخ کون سی ہے، وہ مسلمان کی تاریخ کون سی ہے، اس پر بہت اچھی گفتگو آپ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے، مہمان خاص ہیں حضرت علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ۔ موضوع یہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور کر رہے ہیں، اور انہیں وقت اتنا کم ملا کہ آخر میں وہ جیسے رسماً صدر محفل اور صدر جلسہ کو کہتے ہیں نا کہ یہ دعا کروا دیجیے، اب وہ وقت ہی نہیں رہا کہ وہ کچھ کہہ سکیں، دعائیہ کلمات فرما دیجیے۔ اب اتنے اہتمام سے آپ نے انہیں بلایا اور آخر میں کہہ دیجیے جی دعائیہ کلمات کہہ دیجیے۔ تو ایسے ہی کچھ علامہ صاحب کے ساتھ بھی ہوا، ایک صلوات اور عطیہ کریں گے وہاں پر۔ دفتر حضرت آیت اللہ خامنائی کے نمائندے تشریف فرما ہو رہے ہیں، اللہ ہمارے علماء کرام کو، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بلندتر صلوات عزیزان گرامی، عجیب منظر ہے کہ توجہ میری طرف ہے، ان سے کہا عنوان سیمینار، عنوان جلسہ یہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ مکن صاحب کے ہاتھ میں جب چراغ محفل آیا، جب ان کے سامنے چراغ محفل آیا تو وقت اتنا تنگ تھا کہ جی 2 منٹ میں کچھ کہہ دیجئے۔ فرمان لگے جی وقت تو ویسے ہی تنگ ہے، تو میں بس ایک جملہ کہہ کے ہی اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے اور یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ مسلمان نے تو اسلام کو مشکل میں ڈالا ہے اور اسلام نے مسلمان کو مشکل سے نکالا ہے۔ میں اپنی اس بحث کو اس جملے پر مکمل کر دوں کہ مسلمان کی تاریخ گلا کاٹنے والوں کی تاریخ ہے اور اسلام کی تاریخ اہل بیت کی تاریخ ہے، قربانی دینے والوں کی تاریخ ہے۔ عقائد کی روشنی میں تاریخ پرکھنی ہے یا تاریخ کی روشنی میں عقائد بنانے ہیں، یہ ایک باب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ، مادر حضرت عیسیٰ پہ جب تہمت لگی، عصمت پر جب حرف آیا
تو ایک مرتبہ گواہی کے لیے اللہ نے بچے سے گواہی دلوا دی. اچھا یہاں پھر یہ جملہ بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ بچے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تہمت معصومہ پر لگ رہی ہو تو پھر اللہ گواہی کے لیے صاحبان عصمت ہی کو بھیجتا ہے.